बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज 8 फरवरी भी गुजर गया, जिसका बड़ा शोर था, बड़ी धूम थी। लेकिन वो शोर जो 8 फरवरी से पहले 8 फरवरी का था, वो 8 फरवरी को बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। अलबत्ता जो पतंग का शोर था, वो जो है वो उसका वक्त भी बढ़ा दिया गया, उसका शोर बहुत ज़्यादा रहा। और बसंत जो है वो लाहौर में एक बहुत बड़े फेस्टिवल के तौर पे जो है वो मनाई गई, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद का जो बहुत ही लर्ज़ाखेज़ वाक़या हुआ और जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने जो है वो जा बहक हुई। लेकिन इसके बावजूद बसंत जो है वो उसी तरह, और वो जो मेले ठेले और गाना बजाना और ठुमके और वो तमाम तर लवाजमात जो एक इस तरह के फेस्टिवल में हो सकते थे, वो सब कुछ हुए। बल्कि ख़ुद हुकूमत पंजाब ने हिस्सा लिया। हुकूमत पंजाब के महकमा सकाफ़त की जानिब से भी प्रोग्राम हुआ। और फिर जो सीनियर वज़ीर हैं सूबाई पंजाब की, मरियम औरंगज़ेब, वो मौजूद रहीं। और जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, जो उज़्मा बुखारी, वो पेश रहीं, और बहुत सारे लोग रहे। तो बहरहाल वो जो शोर था 8 फरवरी का पीटीआई की हड़ताल के हवाले से, तो वो जो पूरा इनका बयानिया था पीटीआई का, वो धड़ाम से गिर गया। तो इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। तो इस पर हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई ने अपनी हड़ताल ख़ुद नाकाम बनाई, और वो कैसे नाकाम बनाई इस पर बात कर लेंगे। और अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, बहुत बड़ा वाक़या हुआ। वैसे तो इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। वो ये हुआ है कि जनाब कराची पुलिस, ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस का डीआईजी, यानी कराची की ट्रैफिक पुलिस का सरबराह पीर मोहम्मद शाह, जो बड़ा यानी है कि बहुत ही बड़ी अहम पुलिस ऑफिसर के तौर पर सामने आया, और जिसने बड़ा एक यानी यूनिक काम ये किया कि जी वो कैमरे लगा दो और ई चालान कर दो, और बड़ा कराची को दुबई बना दो, और बड़ा उनका, और फिर लोगों ने उनको बुलाना भी शुरू किया और उनको सराहना भी शुरू किया, उन पर तनकीद भी हुई। लेकिन वो पुलिस अफसर कच्चे के डाकुओं का न सिर्फ ये कि सहूलतकार निकला, बल्कि बज़ाते ख़ुद अगवाकार निकला। और इस पर भी हम बात करेंगे। और वो ज़ाहिर है अब अपने ओहदे पे नहीं रहे, अपने इतने बड़े जो है वो जुर्म के बाद। और जुर्म उनका ज़ाहिर है वो तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है वीडियो से, और जो सबूत और शवाहिद हैं। अच्छा, फिर अब सोशल मीडिया जो है इस वक्त, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं, लेकिन जो बानी मुत्तहदा का मामला है, वो ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया की जीनत जो है वो सर फहरिस्त रहता है। और ज़ाहिर है कि उन पर जो है एक पाबंदी है बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर, और वो कि उस पाबंदी की बड़ी बिलाजवाज़, और उसकी इतने अरसे बाद अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। लेकिन उस पाबंदी से कहीं ज़्यादा यानी उनकी जो शोहरत है, और जो उनकी जो सोशल मीडिया पे सरगर्मियाँ हैं, और उनका जो एक एक लफ्ज़ और एक एक जुमला तकरीर का, और उनकी जो एक्टिविटी की एक छोटी से छोटी ख़बर भी जो है वो शायद नेशनल मीडिया पे इस तरह ना चल पाती जो वो सोशल मीडिया पे जिस तरह चल रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब भी फिर बीमार हुए, इससे पहले भी हुए थे, अस्पताल में रहे थे और फिर ठीक हो गए थे। और देखिए, दुख तकलीफ़ तो हर एक इंसान का हिस्सा है। इसके लिए किसी उम्र की क़ैद नहीं है, और कोई और क़ैद भी नहीं है। ज़ाहिर है बीमार कभी भी और कोई भी पड़ सकता है, और हर एक की बीमारी पे जो है वो उसके लिए दुआए सेहत ही जो है वो बनती है, और तो कुछ नहीं बनता। तो उनकी सेहत के लिए जो उनके चाहने वाले हैं, ज़ाहिर है कि बेपनाह और बेशुमार उनके चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों में, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हों, जिनका ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद और अंदरून सिंध से ताल्लुक़ है, उनके वो फॉलोवर्स हैं। तो वो जो है उनके चाहने वाले हैं, और वो उनके लिए वो न सिर्फ ये है कि
کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے جو اندرون سندھ کے علاقے وہاں، بلکہ دنیا میں اور جہاں جہاں بھی جو ان کے چاہنے والے ہیں، تو وہ ان کے لیے دعائیہ اجتماعات بھی کر رہے ہیں، اور وہ درود و سلام کا ورد بھی کرا رہے ہیں، اور ان کی جان کا صدقہ بھی جو ہے وہ یعنی بکرے صدقے کیے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے دعائیہ اجتمااعت، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی جو ہے ان کے لوگ جا کے جو ہے وہ ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے صحت کے ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ نہ کرے کہ کسی کی بھی یعنی اس طرح تو ان کی دعا کوئی بھی نہیں، جو بھی اگر ایسا سوچتا ہے تو وہ غلط سوچتا ہے کہ کسی کی بد صحتی کے لیے، یا یہ کہ جی اس کی موت کی دعا خدا نہ خواستہ یا جو بھی ہے، لیکن بدخواہ ہیں، بدخواہوں سے تو خیر خواہی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال اس پہ بھی مزید ہم بات کریں گے، لیکن ایک جو بڑی ایک اور آج واردات ہوئی یا واقعہ ہوا، وہ ہوا ہے جماعت اسلامی کے ایک واحد ایم پی ہیں سندھ اسمبلی میں، محمد فاروق صاحب۔ ان کو پولیس گرفتار کرتی ہے، موبائل میں بٹھا کر لے جاتی ہے، نہ صرف ان کو بلکہ اس وقت جو کراچی جماعت اسلامی کے امیر ہیں مسلم پرویز صاحب، ان کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے موبائل میں ڈال کے، اور ظاہر ہے کہ تھانے لے جایا جاتا ہے۔ بعد ازاں ان کی رہائی عمل میں آ جاتی ہے، تو وہ کیوں ان کو اس طرح، تو یہ کہ گرفتار کیوں کیا گیا، ابھی تو کوئی ان کا آج تو ان کی ہڑتال نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو رہا کیوں کر دیا جاتا ہے بھائی؟ دوسروں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تو یہ بات کر لیں کہ جناب پی ٹی آئی نے تو اپنی ہڑتال خود ناکام بنائی، یعنی لوگ خود پیپلز پارٹی کی ایک رہنما ہے شیلا رضا صاحبہ، وہ کہہ رہے ہیں تو بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے اتوار کا دن رکھ دیا ہڑتال کے لیے۔ بھلا اتوار کو بھی کوئی ہڑتال ہوتی ہے؟ اور بہت ساری اس حوالے سے باتیں، لیکن بات بالکل درست ہے کہ جناب آپ کو اگر ہڑتال احتجاج اگر کرنی تھی، اچھا پہلے ماضی میں لوگ خاص طور پہ جو مولوی حضرات ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ جمعے کا دن رکھا کرتی تھی۔ اچھا جمعے کا دن بھی آدھا دن تو ویسے ہی تقریباً یہ ہے کہ بند رہتا ہے، دیر سے دکانیں کھلتی ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ جمعے کی وجہ سے بہت، لیکن وہ کامیاب ہو جایا کرتی تھی کہ چونکہ وہ اس پہ ٹوٹل شٹر ڈاؤن، یعنی بالکل چھٹی جو عام تعطیل نہیں ہوتی تھی، جو اتوار سنڈے کو ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک عجیب واقعہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی یعنی اتنی بڑی جماعت ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی بار احتجاج کر چکی ہے، کال دے چکی ہے، اور بڑی فائنل کال لگ رہا تھا کہ یہ ہوگی اور بہت پر اثر ہوگی، لیکن اس کے لیے اتوار کا دن منتخب کیا گیا، یعنی ایسا دن کہ جب ویسے ہی دکانیں بند رہتی ہیں، ویسے ہی بازار بند رہتے ہیں، کوئی شاذ و ناظری کسی ایک آدھ دو جگہ ایسا ہوتا ہو کہ لوگ ظاہر کھول لیتے ہو، ورنہ تو یہ سرکاری اور عام تعطیل ہے سنڈے کا جو دن ہے۔ بعض شاید چھوٹے موٹے علاقوں میں ہے کہ وہ جمعے کو تعطیل لوگ بند کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ تو، لیکن اب سب سے بڑی، اچھا اس پہ حکومت بڑی خوش تھی پہلے دن سے ہی کہ جی ٹھیک ہے آپ نے ہڑتال، گو کہ حکومت گھبرائی بھی تھی، بوکھلائی بھی تھی، وہ تو اس لیے کہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے، حکومت بالکل وہی یعنی اس کا بھی ہے کہ جی چور کی داڑھی میں تنکا، کہ کہیں اللہ نہ وہی ایسا نہ ہو جائے کہ بالکل واقعتاً وہ جی شیر آیا، اور پھر ایک دم جب شیر آئے تو وہ جب پہلے تو شور ہوتا ہے تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا، اور پھر ایک دم شیر آتا ہے اور سب کچھ مطلب ہے کہ وہ تباہ برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ تو وہ ایک خوف وہ تھا حکومت میں، لیکن حکومت بڑی مطمئن بھی تھی کہ جی جماعت اسلامی جو پی ٹی آئی ہے وہ سنڈے کا دن ہے تو بڑا سیف ڈے ہے، اور ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور خود پی ٹی آئی نے اس طرح اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، یعنی جو باہر لیڈ کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی تو لیڈ نہیں کر رہے ہر چیز، بلکہ ان سے تو ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی ہیں، کوئی مشورہ بھی ان سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ باہر کے جو لوگ ہیں، لگتا کیا بلکہ بہت ساری باتیں تو پہلے ہی یہ جو ہے وہ تشت ازبام ہو چکی ہیں کہ ہاں بھائی معاملات جو سابق وزیر اعلیٰ تھے گنڈا پور، ان کے حوالے سے بھی کہ جی ان کے بھی رابطے اور پناہ، اور تو اب جو باہر جو لوگ ہیں خاص طور پہ بیرسٹر گوہر اور پھر اور لوگ بھی کہ جی، اور پھر کئی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو تھوڑا سا ان کا موقف الگ ہے، جو عمران خان نے ان کو تھوڑا سا
साइड भी किया हुआ है, जो भी है, वो कहते हैं जी ये तो जो लोग हैं पीटीआई के जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, ये तो खुद चाहते हैं कि बानी पीटीआई जो है वो रहा ना हो, क्योंकि अगर बानी पीटीआई रहा हो जाएंगे तो इनकी सियासत फिर क्या होगी, इनके बयानात की फिर क्या हैसियत होगी, फिर तो बानी पीटीआई होंगे, फिर इनको कौन पूछेगा, इनको तो कोई टके को नहीं पूछेगा। अभी तो यह है कि ये असम्बलियों में भी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये करते हैं, टेलीविज़न पे आके जो है वो टॉक शो में भी ये बैठते हैं, लेकिन अगर बानी पीटीआई रहा होगा तो ना तो इनको कोई टॉक शो में बुलाएगा और ना इनको कोई जो है घास डालेगा जिसे कहना चाहिए, और इनकी वो अहमियत ही नहीं रहेगी, चूँकि असल पीटीआई जो है वो तो बानी पीटीआई है। तो एक ये भी मौक़िफ़ है। तो बहरहाल ये जो एक तो बुरी तरह नाकाम हुई हड़ताल तो देखें संडे के दिन हो ही नहीं सकती थी, और देखें हड़ताल करने के लिए आपका एक पूरा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, पूरी एक पार्टी आपकी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आपका पूरा तंजीमी सेटअप होना चाहिए, आपकी इलाकाई तंजीमें होनी चाहिए, सूबाई तंजीमें, शहरी तंजीमें, ज़िले तंजीमें, इलाकाई तंजीमें, यूनिट, सेक्टर। जैसे जमात इस्लामी बड़ी मुनज़्ज़म है, जब भी कोई वो कॉल देती है तो पूरे शहर से लोग निकलते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं, पूरा उनका एक सेटअप है। एमक्यूएम अगर कॉल देती थी तो सिर्फ एक टेलीफोन की बात थोड़ी होती थी, वो तो ठीक है कि उनके एक टेलीफोन पे जो है वो लोग वो हड़ताल किया करते थे, लेकिन उनका एक पूरा तंजीमी सेटअप था, यूनिट थे, सेक्टर थे और आवाम में से थी। और जब शहर में ज़ाहिर है उनके लोग मरते थे और बेगुनाह लोग मारे जाते थे और बहुत सारी इस तरह की जो है वो बातें होती थी, तो जमहूरियत में हड़ताल का ऑप्शन मौजूद है, एहतिजाज का ऑप्शन मौजूद है, और पीपल्स पार्टी और पीटीआई समेत और मुस्लिम लीग नून समेत कोई जमात ऐसी जमात नहीं है पाकिस्तान में, कोई मजहबी कोई सियासी, कि जिसने एहतिजाज का हड़ताल का ऑप्शन इस्तेमाल न किया हो। लेकिन उसकी जितनी कामयाब उसकी पेशरफ एमक्यूएम होती थी या उसके दौर यानी वो कराती थी या उनके कॉल पे या उनकी अपील पे होती थी, चूँकि वो आवाम की एक मकबूल जमात थी, उनका एक तंजीमी सेटअप था, इलाकाई उनके यूनिट थे, सेक्टर थे, पूरी उनकी एक कमान थी, तो वो एक कॉल की देर होती थी और बाकी ज़ाहिर है कि लोग, अब उसमें कुछ शरपसंद भी होते थे, अच्छा फिर दायरे के लोग फ़ायदा भी उठाते थे बग़ैर किसी उसके कि जी उनको कहा जाए न कहा जाए, वो कहते हैं कि नहीं शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने वाले लोग हमेशा हर जगह होते हैं कि जी मैं कुछ इस तरह अपने नंबर बना लूँ, मैं इसको भी मार दूँ, उसको भी उड़ा दूँ, यहाँ भी आग लगा दूँ, वहाँ भी, और अपने फ़ायदे भी उठा लूँ, और ये भी तो ये होता है इक़्तिदार के खेल में और सियासत के खेल में, इस तरह की चीज़ें, बल्कि इससे भी ज़्यादा चीज़ें हुआ करती हैं, हर दौर में होती हैं और अब भी हो रही हैं। तो वो लेकिन वो मुनज़्ज़म जो जमात जिस तरह एमक्यूएम थी, तो उस तरह तो कोई भी जमात इस्लामी बहरहाल मौजूद है तो वो करती है, उनके शो किसी हद तक कामयाब भी होते हैं। तो अब पीटीआई जो है वो ऐलान तो कर देती है, लेकिन उसका कोई तंजीमी सेटअप ही नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई उनकी जो है, लोग ज़रूर हैं, लोग एहतिजाज करना भी चाहते हैं, लोग पसे पर्दा गालियाँ भी देते हैं हुक्मरानों को, बुरा भला भी कहते हैं, बद्दुआएँ भी देते हैं, हुक्मरानों से तंग भी हैं, लेकिन चूंकि उन्हें कोई ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं है और पूरा जो पार्टी का ऐसा सेटअप नहीं है, और पार्टी के जो 2-4-6 लोग हैं ऊपरी की सतह पे, वो सिर्फ मीडिया में आके जो है वो बयानबाजी की हद तक रहते हैं, उनकी कोई यानी नीचे जो है यानी जो पीटीआई का कोई तंजीमी सेटअप ही नहीं है, और ना नीचे तक उनकी कोई पहुंच है, ना नीचे तक उनकी कोई ऐसी कमान है कि जिसको वो बाकायदा वो कर सकें, क्या नाम है। तो वो ज़ाहिर है कि वो सिर्फ ऐलान से तो हड़ताल या एहतिजाज या कोई भी काम नहीं होता, ना इलेक्शन होता है ना कुछ होता है। ठीक है, इलेक्शन में लोगों ने बगैर इसके कि उनकी कोई तंजीम नहीं थी, लेकिन वो एक खुफिया बैलेटिंग का एक तरीक़ाकार था, तो लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और बावजूद उसके कि उनका इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया था, पार्टी का नाम छीन लिया गया था, और उनके फॉलोअर्स को बड़ी मुश्किल पेश आई अपने जो है उम्मीदवारों को ढूंढने में और उसका इंतखाबी निशान ढूंढने में। लेकिन वो उन्होंने ढूंढा, उनकी दिलचस्पी थी, तो उन्होंने वो ढूंढ ढांढ के अपना काम किया और उनको 8 फरवरी 2024 को जो है उन्हें मैंडेट दिया। अब पीटीआई का ये कहना है कि हमने 8 फरवरी इसलिए रखा था कि 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ था, धांधली हुई थी, हमें सही तौर पे हिस्सा नहीं लेने दिया गया था।
اب اتفاق ہے کہ وہ 8 فروری جو ہے وہ پڑ رہی تھی سنڈے کو، تو ہم نے سنڈے کو ہی رکھا. لیکن بھائی یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے نا کہ آپ نے وہی کوئی جو اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے اور وہی کریں گے جو لکھا ہوا ہے کوئی قرآن حدیث ہے یا فلاں یا کوئی ایسا معاہدہ ہے. آپ اس کو تبدیل کر دیتے. آپ کہتے جی 8 کو چونکہ سنڈے آ رہا ہے تو ہم 9 کی ہڑتال کر رہے ہیں، منڈے کی. اس سے یہ پتہ چلے. اچھا پھر اس کا نیچے تک اس کا اثر جانا چاہیے تھا، نیچے تک آپ کا تنظیمی سیٹ اپ ہونا چاہیے تو کامیاب بھی ہو سکتی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ہڑتال یا احتجاج بہت ہی بری طرح ناکام ہوا، اور حکومت کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بیان تو وہ داغتی ہے، دیتی رہتی ہے، تو وہ مزید بیان بازی کا موقع مل گیا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی جناب. دوسرے ہم ایک پولیس میں وہ جو ڈاکوؤں کے جو سہولت کار اغوا کار، وہ پیر محمد شاہ ڈی آئی جی ٹریفک، وہ بڑا اپنے آپ کو کوئی ایسا کوئی ساہوکار بنا کر لائے تھے کہ جناب میں کوئی ایسا نظام لا رہا ہوں ای چلا. یعنی ایک تو ویسے ہی آپ شہریوں سے لوٹ مار رشوت کی صورت میں آپ کیا کم کرتے ہیں آپ پولیس کا؟ کوئی بھی پولیس تو بغیر رشوت کے دائر ہے پورے شہر. اچھا پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب معاف کیجیے گا، بات کر رہے ہیں کہ جی وہ بڑا دبئی میں، دبئی کے تو سڑکیں تو بنا دو یہاں کی دبئی جیسی، دبئی جیسے نظام تو یہاں پہ لے آؤ، دبئی جیسی سہولتیں دے دو، دبئی جیسی نوکریاں تو ہوں، دبئی جیسی آمدنی تو ہو، دبئی جیسا ماحول تو ہو. شہر کو آپ نے کھنڈرات میں تبدیل کیا ہوا ہے، اور باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ ای چالان اور بڑا وہ جی ہیلمٹ نہیں پہنا تو جرم، اور بیلٹ نہیں باندھا تو جرم، اور فلانا، اور بڑے اپنی شیخیاں بگاڑتے تھے بڑے اپنے. لیکن وہ بنیادی طور پہ اغوا کار تھے، ڈاکوؤں کے سہولت کار تھے، بلکہ کچے کے ڈاکوؤں کے وہ جو تھے وہ نمائندے تھے. اور وہ ثابت ہو گیا. انہوں نے وہ جو دانش متین ایک بزنس مین تھے ان کو اغوا کیا، ان کی گاڑی استعمال ہوئی، ان کی ذاتی گاڑی استعمال ہوئی، اور وہ لے جا رہے تھے وہاں پر کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے کر رہے تھے تاکہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جائے تو وہ کچے ڈاکو اپنی ڈیل کریں، مزید پیسے بڑھائیں. اور جو کچھ تنازع تھا دو بزنس مینوں کے درمیان، وہ پیسے جو تھے اس میں ان کا بھی کمیشن تھا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہاں تک لے جاتے ہیں کچیوں کو اچھا ان کے جو پولیس افسر تھے، اسسٹنٹ جو بھی اسسٹنٹ انسپیکٹر تھے یا اے ایس آئی تھے جو بھی تھے، ان کے 2-3 جو فرنٹ مین تھے پیر محمد شاہ صاحب کے، وہ باقاعدہ کچے کے ڈاکوؤں سے رابطے میں تھے. پھر جو ایک سندھی بولنے والے صحافی ہیں امتیاز چانڈیو صاحب، اور وہ چونکہ ملک میں نہیں ہیں، وہ امریکہ میں ہیں، تو ظاہر ہے وہاں بیٹھ کے تو آدمی جو چاہے تو، لیکن وہ خبر بڑی پکی نکال کے لاتے ہیں، بڑی سچی نکال کے لاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ کرپٹ ترین آدمی تھے، بلکہ انہوں نے کم از کم کوئی 20 خواتین رکھی ہوئی تھی عیاشی کے لیے، اور 30 سے 40 لاکھ روپے ماہانہ ان خواتین پر خرچ ہوتا تھا. اب وہ 30 سے 40 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرنے کے لیے الٹے سیدھے آمدنی کے ذرائع تو پیدا کرنے تھے، تو وہ اسی طرح کے ذرائع تھے کہ کسی کو اغوا کر لو، رشوت بھی لے لو اور فلاں بھی لے لو، بھتے یہ وہ سارا. تو وہ سارا ان کا جو بھی تھا. پھر وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس سکر میں پوسٹ تھے، کہیں اور بھی پوسٹ تھے، وہاں بھی ان کے خلاف بڑی شکایتیں تھیں. وہ کرمنل آدمی تھے بنیادی طور پہ، وہ اغوا کار تھے اور انہوں نے اغوا کیا، وہ ثابت ہو گیا. پھر یہ خواتین کے پھر ان کی فوٹیجز وہ امتیاز چانڈیو صاحب اپنی فیس بک کی وال پر لگا رہے ہیں کہ جی باقاعدہ پولیس موبائل کا پروٹوکول خواتین کو حاصل ہے، اور عیاشیاں اور رنگینیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے معاملات اب اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ وہ مجرم ہیں، بہت سارے ثبوت شواہد آ چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، معطل صرف. ارے بنے نا مریم نواز جیسے آپ بھی، کہ جس کے خلاف اتنی گواہیاں اتنے ثبوت و شواہد مل گئے، اس کو آپ نے صرف معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیا ہے تاکہ وہ عزت سے گھر بیٹھ گئے. برطرفی کرے اور کہے مریم نواز کی طرح کہ اس کو آئندہ نہ تو کہیں نوکری نہیں ملنی چاہیے، اور اس کو بلکہ اتنے جوتے لگائیں، اس کو اتنی سزا دیں کہ دوسرے پولیس افسروں کو جو ہے وہ سبق ملے. لیکن نہیں، سندھ پولیس میں تو کچے کے ڈاکوؤں کا راج ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ تھوڑی ہے. اعلیٰ افسر کئی پولیس کے جو ہے وہ اغوا میں ملوث رہے اور دوسرے جرائم میں ملوث رہے، اور بہت سارے معاملات میں ایک پہلا واقعہ نہیں. تو یہ جناب جانے چیف منسٹر کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پھر اس پہ یعنی سوال تو اٹھتا ہے کہ جس حکومت نے
ان کو اتنے بڑے عہدے پر جو ہے وہ پوسٹ کیا، تو اس پر بھی سوال اٹھتا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ آتا ہے کہ جی اس کو بھی موت یعنی ہٹایا جائے اس عہدے سے، کہ یعنی اسے اس طرح کے اغوا کار اور جو کرپٹ لوگ جی ملتے ہیں اتنے بڑے عہدوں کے لیے، تو اس کی اپنی پھر کیا رہ جاتی ہے، کیا نام ہے، ساکھ. تو بالکل سب سے پہلے تو اس شخص پہ جاتی ہے بات کہ جس شخص نے ان کو پوسٹ کیا. ظاہر ہے جس کا یہ اختیار ہے، صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، صوبے کی ساری جو بیوروکریسی ہے، پوری جو سندھ کابینہ ہے، جو پورے سندھ کے محکمے ہیں، ان کا کنٹرول جو ہے وہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے. اور جہاں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں، پولیس میں تو صورتحال بہت ہی خراب ہے، اور یہ آئے دن ہوتی رہتی ہے، اور لوگ اغوا کار اور کچے کے ڈاکو اور بھتے، اور پورا شہر کھنڈرات بنا ہوا ہے، پورے شہر کی سڑکیں انکروچ ہیں، کوئی فٹ پاتھ سلامت نہیں ہے، کوئی سڑک سلامت نہیں ہے، ٹریفک کا برا حال ہے. لوگ جو ہے انتہائی کرب اور اذیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں ان کو ایمرجنسی میں جانا ہو، کوئی ہاسپٹل جانا ہو، تو وہ اگر 15 منٹ کا فاصلہ ہے تو وہ کم از کم 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ مجبور ہے، نہ وہ آگے جا سکتا نہ پیچھے آ سکتا. یعنی ایک بات ہو گئی. دوسرے یہ کہ جی سوشل میڈیا پر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی دھوم ہمیشہ رہتی ہے. تو اب چونکہ ان کی بیماری کا معاملہ آیا تو ان کے صحت یابی کے بینر بھی لگ گئے. اب چونکہ ایک اہم واقعہ ہوا، اس میں ان کا بیان بھی ہے، پورا وہ تفصیلی بیان ہے، وہ ظاہر ہے کہ آپ سب سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں. لیکن بینر کراچی میں یہ لگے کہ الطاف حسین صاحب کی جانب سے جو امام بارگاہ کا جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کا، اس کی مذمت کی جاتی ہے. تو یہ بینر ظاہر ہے الطاف حسین کے فالوورز ہیں تو یہ بینر لگا رہے ہیں، کسی اور کے تو اتنے فالوورز بھی نہیں ہیں. تو بہرحال تو یہ الطاف حسین کا چرچا اور ان کی مقبولیت، ان سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اب جماعت اسلامی کے ایم پی ہیں محمد فاروق صاحب، ان کو گرفتار کر لیا، اور قائم مقام امیر ہے کراچی کے مسلم، ان کو پرویز صاحب، ان کو گرفتار کر لیا. کس لیے کہ جی وہ 15 فروری کو جو انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا سندھ اسمبلی کے باہر، وہ گرفتار. اچھا پھر گرفتار بھی کرتے پھر چھوڑ بھی دیتے. بھائی اگر آپ میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی گورنمنٹ کی یا تو اپنی رٹ منوائیں آپ کہ بھئی آپ نے اگر گرفتار کیا تو بالکل صحیح کیا ہے، رٹ بنوائیں. نہیں، وہ پھر رہا بھی کر دیا، پریشر بھی. تو یا تو پھر یہ ہے کہ آپ کھیل رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ٹوپی ڈرامہ، جس طرح خود جماعت اسلامی کے جو امیر ہے پاکستان کے، انہوں نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کو جو ہے وہ ٹوپی ڈرامہ قرار دیا تھا اور نورہ کشتی قرار دیا تھا. تو اسی طرح لوگ جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کے معاملے کو بھی اسی طرح کی چیزوں کا نام دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ناظرین ہماری آج کی گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں مزید آپ سے بات کروں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جس دوست نے میرے جو اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم وہ سبسکرائب ضرور کر لیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس ٹیچر سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.